الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، آج جو بات آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ مخصوص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مین آف مشن کہتے ہیں۔ مشن کے لوگوں کے لیے پہلی جو بات ہے وہ ہے سچ بولنا۔ مشن کی کامیابی کی لازمی شرط ہے سچ بولنا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور بات صاف سیدھی کیا کرو، اس سے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرتا رہے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ صاف سیدھی بات سے وہ بات مراد ہے جس میں جھوٹ اور ہیر پھیر نہ ہو اور وہ سچ پر مبنی ہو۔ اس حکم کے بعد اللہ نے دو فائدے بتایا۔ ایک یہ کہ صاف سیدھی بات کرنے والے کے اعمال درست کر دے گا، دوسرا یہ کہ گناہ معاف کر دے گا۔ اس آیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو سچ نہ بول کر جھوٹ بولے گا تو جھوٹ کا لازمی نتیجہ تباہی و بربادی ہے۔ ایسے آدمی کا عمل بھی درست نہ ہوگا، بلکہ کچھ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی سچ پر ہے اور دونوں جہاں کی ناکامی جھوٹ میں ہے۔ جھوٹا آدمی چاہے دولت کا انبار حاصل کر لے لیکن اسے سکون اور پاکیزگی میسر نہ ہوگی۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ پر قرآن مقدس میں 52 مقام پر ذکر کیا ہے۔ اس سے آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 95 میں اللہ نے جھوٹ بولنے والے منافقوں کے بارے میں فرمایا، وہ نافاق ہیں اور ان کی کرتوتوں کے بدلے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تباہی و بربادی والے اسباب میں ایک اور اہم بات پر اللہ نے سورہ 104 میں ذکر کیا ہے کہ تباہی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو تانے دیتا ہے اور عیب نکالتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی سے اختلاف ہو تو اس کو دلیل سے رد کر سکتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں کہ آدمی اس پر عیب لگائے، اس کو بدنام کرے، اس کو الزام تراشی کا نشانہ بنائے۔ یہ اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیاوی حیثیت اچھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے آدمی پر بے بنیاد الزام لگانے سے ان کا اپنا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن یہ صرف نادانی کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا بھڑکتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگانا ہے، ایسی آگ جہنم کی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ ایک اور بات جو مشن کے لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں اتنی محبت ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر دل میں خوشی محسوس ہو، ایمان میں تازگی محسوس ہو۔ اگر آپس میں محبت نہیں ہے تو ہم مشن کا کام نہیں کچھ اور کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرو۔ یہ محبت جس کا اس حدیث میں ذکر کیا ہے یہ کسوٹی ہے ہمارے نیک ہونے کی۔ جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے آدمی اتنا ہی اس کے بندوں کی محبت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی بنائی ہوئی ہر مخلوق سے محبت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کی محبت کا یہ حال تھا کہ ان کے گھروں میں فاقہ ہوتا تھا، اس کے باوجود مہمان کا اکرام کرتے تھے، یہاں تک کہ خود بھوکے سو جاتے تھے اور مہمان کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیتے تھے۔ اس پر اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ دنیا میں روٹی تب سے بکنے لگی جب سے محبت اور اخلاص ختم ہو گیا۔ آج شرم کی بات ہے کہ ایک مشن کا آدمی دوسرے اسٹیٹ کے ساتھیوں کو واٹس ایپ سے اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہارے ضلع میں آ رہا ہوں، 1 گھنٹے کا کام ہے، اس کے بعد فارغ ہو جاؤں گا، شام کو 9 بجے ٹرین سے چلا جاؤں گا۔ کسی نے
کوئی جواب نہ دیا کہ ایک وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، چند گھنٹے آرام کی جگہ بھی دینا پڑے گا۔ صرف ایک آدمی نے لاسٹ میں اسے اپنے گھر بلایا اور مہمان نوازی کیا۔ صحابہ کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، پھر بھی مہمان اپنے گھر لے جاتے تھے۔ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں، پھر بھی مہمان سے بچتے ہیں، یہ محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ سلسلہ احادیث صحیحہ 2593۔ ایک بہت بڑی بیماری اور جو ہماری ساری محنت کو ضائع کر دیتی ہے، ایک واقعے سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ احد کے میدان میں قزمان نام کے ایک جنگجو نے حصہ لیا۔ وہ اس جنگ میں بے مثال بہادری کے ساتھ لڑا، قریش کے 3 سرداروں سمیت مشرکین کے 8 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ جنگ کے بعد اس حال میں تھا کہ زخموں سے چور چور تھا۔ اسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے کہا، ہم نے دین کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کی عزت کے لیے اور اس لیے لڑا ہوں کہ قریش کے قدم ہماری زمین کو پامال نہ کر سکے۔ اس کے بعد اس نے شدت تکلیف سے خودکشی کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یہ پوری تفصیل ابن اسحاق، ابن حسام اور ابن کثیر نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے لیکن اس کام کے ذریعے خود نمائی کی نیت ہے تو ایسے آدمی کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ اصل حیثیت نیت کی ہے۔ اگر اس کی نیت نصرت دین کے بجائے اپنی خود نمائی ہے تو اس کی ساری محنت رائے گا، اس کا انجام وہی ہوگا جو قزمان کا ہوگا۔ ایک بات اور ہے کہ بعض لوگوں کو اگر کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے قابل اور سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ اس کی وجہ سے ان میں بڑائی آ جاتی ہے اور بڑائی بڑا ہی خطرناک مرض ہے۔ قرآن کہتا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا بڑائی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور کسی کو ذمہ داری دے دینے سے وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے یو پی کے علاوہ بہار کی بھی ذمہ داری دے دی گئی۔ بھائی ذمہ داری دے دینے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا۔ اللہ کے رسول نے اپنے وصال سے پہلے جو لشکر روانہ کیا تھا اس میں ابو بکر عمر بھی تھے، لیکن اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہونے کے باوجود اس جماعت کا جو ذمہ دار بنایا تھا، امیر بنایا تھا، جنرل بنایا تھا، جو بھی کہہ لیجئے، وہ 17 سال کے اسامہ بن زید تھے۔ تو کیا اس ذمہ داری کی وجہ سے اسامہ بن زید کو حضرت عمر ابو بکر فوقیت ہو گئی؟ ہرگز نہیں ہوئی۔ کسی مصلحت سے اللہ کے رسول نے اسامہ بن زید کو، جو 17 سال کے بچے تھے، ان کو امیر بنایا، ان صحابہ کا جس میں ابو بکر عمر بھی تھے۔ تو ذمہ داری سے کوئی بڑا نہیں ہوتا بلکہ کام سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان سبھی باتوں کا خلاصہ 2 آیتوں کی روشنی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرمایا، تم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے سبب سے ہے۔ اور سورہ 42 آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا، تم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ خود تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کا نظام اللہ نے اس طرح بنایا ہے، یہاں کسی کو دوسرے کے اوپر کچھ بھی اختیار نہیں۔ یہاں ہر آدمی یا گروہ خود اپنے ہی عمل کا انجام بھگتتا ہے۔ آدمی پر جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اس کو چاہیے کہ اس کا سبب وہ باہر نہ تلاش کرے، خود اپنے اندر ڈھونڈ کر نکالے۔ اس کا سبب یقینی طور پر خود اس کے اپنے اندر موجود ہوگا۔ اللہ امت کے مسلمہ کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بات یہ عرض کر دیں، پوری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ نے سچ پر کامیابی کا اعلان کیا ہے اور جھوٹ پر ناکامی اور بربادی کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی آیت بھی ہم نے پیش کیا۔ یہ آیت بھی جس کا مطلب یہ ہے کہ تباہی ہے اس کے لیے جو لوگوں پر طنز کرتا ہے اور ان کے عیب نکالتا ہے۔ اور ان سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر جھوٹ ہے، لوگوں پہ عیب نکالنا، لوگوں پہ طنز کرنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا،
ان سے نفرت کرنا، پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرنا، تو یہ اگر چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہمیں اس دنیا میں بھی حقیقی کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور موت کے بعد جو ہماری اصل زندگی ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں بھی ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج پورے دن میں ہم سے کوئی جھوٹ تو نہیں نکلا، اگر نکلا تو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے رو کر گڑگڑا کے دعا مانگنا چاہیے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی کہ اللہ مجھے نگاہوں کے شر سے بچا لے، مجھے زبان کے شر سے بچا لے، مجھے کانوں کے شر سے بچا لے، مجھے شہوت کے مادے کے شر سے بچا لے۔ امام الانبیاء ہیں، رحمت عالم ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، محبوب کبریاں ہیں، لیکن وہ اپنی زبان کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں تو بطریق اولیٰ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ جیسی خبیث ترین گندگی سے بچنے کی ضرورت ہے، لوگوں پر طنز اور عیب نکالنے سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں سے جو بچے گا اس کو اللہ اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اور موت کے بعد کی جو ہمیشہ کی دنیا ہے، وہاں ہمیشہ کی راحتوں اور لذتوں سے بھری ہوئی جنت میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔